السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو خوف و ہراس پر مبنی ایک پراسرار کہانی سناتا ہوں۔ لالچی کتا کتابوں میں پڑھا ضرور تھا، لیکن کتے کا صبر میرے آنکھوں دیکھا ہے، جبکہ لالچی کتے کی جگہ آنکھوں نے لالچی اشرف المخلوقات کا نظارہ کافی دیکھا ہے۔ آج جو واقعہ میں بیان کرنے والا ہوں وہ بھی ایسے ہی موسم میں پیش آیا، لیکن یہ ماہ رمضان کا ہے، جبکہ وہ سخت گرمی تھی اور موسم اچانک تبدیل ہو گیا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا کہ اچھا ہوا گرمی میں رحمت کا نزول ہوا۔ میری بہن اپنے شوہر اور سسرال کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہوئی۔ اللہ کے فضل سے اس کا سسرال کافی اچھا ہے اور وہ وہاں کافی خوش ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ارسل اسکول جاتا ہے جبکہ دوسرا بیٹا مرسل 4 سال کا ہے۔ دونوں بچے کافی عقلمند اور بات سمجھنے والے ہیں۔ پڑوس بھی کافی اچھا تھا۔ نئے گھر میں آنے کے بعد پڑوس کی ایک آنٹی دیوار پر آتی اور مرسل سے خوب باتیں کرتی۔ اس کے ساتھ سب کا دل لگا رہتا۔ جب کبھی نہ آتی تو مرسل اس دیوار کو تکتا اور پھر کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں آ جاتا۔ ایک دن بہن کسی کام سے باہر گئی تھی، اپنی ننند اسما کے ساتھ اور بچوں کو دادی کے حوالے کر گئی۔ نماز کا وقت تھا تو آنٹی نماز پڑھ رہی تھی۔ مرسل کمرے میں تھا اور ارسل باہر برآمدے سے کمرے میں آ رہا تھا۔ تبھی مرسل کی نظر سامنے گھر کی دیوار پر پڑی تو وہ آنٹی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ابھی نماز پڑھ کر آئی ہو۔ وہ ہمیشہ حجاب میں ہی آتی۔ سلام دعا کی آواز سن کر ثنا شادی شدہ پھپھو باہر آئی تو اس نے اس عورت کو دیکھا اور باتیں کرنے لگے۔ ثنا کے پوچھنے پر عورت نے بتایا کہ اس کا نام عمل ہے اور اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ باہر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بچوں اور شوہر کا پوچھتا تو وہ کچھ نہیں بتاتی۔ سب کو یہ بات عجیب لگی کہ جب بھی بچوں کا پوچھو تو وہ باہر کا کہہ دیتی ہے۔ ایک دن انم بہن نے عمل کے گھر چاول بیچے تو گھر کو تالا لگا تھا۔ وہ جیسے ہی واپس آئی اس وقت عمل دیوار پر آئی۔ انم نے کہا کہ آپ کے گھر کو تو تالا لگا ہے، وہ کسی نے لگا دیا ہوگا۔ عمل نے کہا۔ بہن کو یہ بات کافی عجیب لگی۔ اگلے دن آنٹی کے کہنے پر بہن نے خیرات کے لیے چاول بنا دیے۔ سب سے پہلے بہن نے عمل کو بیچنے کے لیے ارسل کو دیے اور باقی گھروں میں اسما نے تقسیم کیے۔ ارسل برتن ویسے ہی لایا تو معلوم ہوا کہ تالا لگا ہے اور اتنی دیر میں عمل بھی دیوار پر آ گئی اور اسما بھی گھر آ گئی۔ اسما کافی خوفزدہ تھی۔ آتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی۔ عمل اب جب بھی دیوار پر آتی تو کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا۔ ارسل مرسل کو وہ آواز دیتی لیکن وہ بھی نہیں چاہتے۔ ایک دن وہ دیوار پر آئی تو ارسل کو دیکھا اور بات کرنے لگی تو ارسل نے بتایا کہ اس کے پھپھو نے منع کیا ہے کہ کسی سے بھی بات نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں آ گیا۔ کافی دنوں سے وہ اوپر نہیں آئی۔ میری بہن کو لگا کہ شاید اسما کی بات سے وہ ناراض ہے۔ بہن نے اسما سے پوچھا تو اسما نے بتایا کہ جب میں پڑوس میں چاول تقسیم کر رہی تھی تو میرے منہ سے نکل گیا کہ مجھے اس پڑوس میں عمل بہت اچھی لگی، تو وہاں کی عورت نے کہا کہ عمل کو کیسے جانتی ہوں، وہ تو فوت ہوئی ہے، اس کے گھر ہر وقت تالا لگا رہتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں گھر آ گئی تو دیکھا عمل کھڑی ہے، اس لیے میں نے بچوں کو منع کر دیا۔ رات کو اس کے گھر سے دردناک چیخوں کی آواز آئی۔ سب گھر والے اٹھ گئے۔ صبح اذان ہوئی تو سب کچھ تھم گیا۔ سب گھر والے کافی ڈر گئے۔ میری بہن نے پھر بچوں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ عمل سے بات نہ کرے۔ شام سے مرسل کسی کو دکھائی نہیں دیا۔ سب اس کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ مرسل کے ہنسنے کی آواز عمل کے گھر سے آئی۔ رات کے 10 بجے میری بہن بہنوئی اور اس کا بھائی اس کے گھر گئے تو تالا لگا تھا۔ انہوں نے تالا توڑا تو صحن میں خون ہی خون جمع تھا اور مرسل برآمدے میں کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کھلونے کس کے تھے کوئی نہیں جانتا۔ بہن جب مرسل کو اٹھانے لگی تو بے اختیار عمل کو دیکھ کر چیخ اٹھی۔ اس کے چیخ کے ساتھ مرسل بھی رونے لگ گیا۔ آج عمل نے کالا جوڑا پہنا تھا، آج اس نے حجاب نہیں پہنا تھا۔ آج اس کا چہرہ اور گلا دونوں دکھائی دے رہا تھا اور گلے پر پھری چھڑی کی لکیر بنی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں درد تھا۔ اچانک عمل کی آنکھیں بند ہوئی اور کھلی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، جیسے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ بہنوئی نے جب دیکھنا چاہا
تو وہ غائب ہو گئی اور بہن بہنوئی اور دیگر سب جلدی سے گھر واپس آ گئے۔ مرسل تب سے رو رہا تھا، سب کافی ڈرے ہوئے تھے۔ مرسل کو بابا کے پاس لے گئے، دم کر دیا تو کچھ بہتر ہوا۔ کچھ دنوں بعد بہن ہمسایوں کے گھر گئی تو معلوم ہوا کہ عمل کی پہلے کہیں شادی ہوئی تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ شوہر دل کے دورے سے فوت ہو گیا اور شوہر کو ملنے والا حصہ عمل کو دیا گیا۔ کچھ سال گزر گئے کہ عمل کے رشتے پھر سے آنے لگے۔ سسرال میں ہونے کی وجہ سے سسرال اور میکا کی مشاورت سے عمل کی شادی کر دی گئی اور وہ اس فلیٹ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کا یہ شوہر کافی غصے والا تھا، وہ عمل پر ہاتھ اٹھاتا اور کہتا کہ ان بچوں کو یتیم خانے چھوڑاؤ، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی۔ ایک رات ہمارے پڑوس میں شادی تھی، سب وہاں گئے تھے۔ عمل اور اس کے بچوں کو اس کے شوہر نے گھر میں بند کر دیا۔ سب کو عمل پر ترس آیا کہ یہ آوازیں اور کھانے کی خوشبو جب عمل کے گھر جائے گی تو اس کا اور بچوں کا کیا حال ہوگا۔ ہم سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایک دم بجلی چلی گئی، جنریٹر لگایا اور گانے لگائے گئے، لیکن سپیکر پھٹ گیا۔ ڈول والے کو ڈول بجانے کو کہا تو ڈول بجنے سے پہلے ہی ڈول والے کے ہاتھ ہوا میں رک گئے اور ڈول پھٹ گیا۔ خیر سب نے کھانا کھایا اور سب گھر کو چلے تو دیکھا عمل کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ کچھ خواتین نے جب دیکھا تو ڈر کے مارے چیخ کر بھاگ آئی اور کہا کہ عمل کا گھر خون سے لت پت ہے اور کسی نے عمل کے گلے پر چھری پھیر کر قتل کیا۔ یہ پولیس کیس تھا۔ پولیس نے تحقیق مکمل کر لی تو بتایا کہ رات کو عمل اور بچوں کو قید کر کے اس کا شوہر دوستوں کے پاس چلا گیا اور 3 دوستوں کو لے کر گھر آ گیا۔ اس نے عمل اور بچوں کو آواز دی تو سب باہر آ گئے۔ عمل کو کچھ گھر کے کاغذات پر دستخط کرنے کو کہا۔ جب اس نے نہیں کیے تو اس کے سامنے اس کے بڑے بچے کو ذبح کر دیا۔ عمل جب بچے کی طرف گئی تو شوہر کے دوست نے عمل کو مارنا شروع کر دیا۔ عمل چیخنے لگی تو وہ ڈر گئے۔ اس نے دوسرے بچے کو بھی عمل کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا اور پھر عمل کو بھی۔ عمل کے شوہر نے بیان دیا کہ لالچ میں اس نے یہ سب کر دیا۔ دونوں بچوں کو گاڑی میں ڈال کر دریا میں پھینک دیا۔ عمل کے پہلے شوہر کے گھر والے اور میکے عمل کے میت پر تھے۔ عمل کی ماں سے زیادہ اس کی پہلی ساس غمزدہ تھی جسے عمل بہت پسند تھی۔ عمل کا دوسرا شوہر جیل میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ سے خود بخود خمی اتر رہی تھی اور جیلر اس سے پھر سخت کام کرواتے، ورنہ اتنے کوڑے مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا۔ جب اس کو پھانسی دی گئی اس سے قبل بھی اسے کوڑے مارے گئے تھے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔